الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سورہ الضحیٰ کے فضائل و برکات۔ محترم سامعین اکرام، میں آج آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کے فوائد و کمالات پہ بات کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی یا جگہ گم ہو گئی یا کوئی بات بھول گئی، یاد نہیں آ رہی، تو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں۔ تھوڑی دیر آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی، یا وہ بات یاد آ جائے گی، یا وہ جگہ معلوم ہو جائے گی کہ وہ چیز فلاں جگہ ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے آپس میں ناچاقی ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت الفت پیدا ہو جائے، بہن بھائیوں کا آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جائے، اولاد ماں باپ سے بیزار ہیں، ان میں جوڑ پیدا ہو جائے، تو نماز عشاء کے بعد اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ کوئی درود شریف نہ پڑھیں اور بغیر دعا کیے آپ سو جائیں۔ پھر صبح فجر کے بعد آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الضحیٰ پڑھیں۔ پڑھ کر اب پوری توجہ کے ساتھ دعا کر لیں، یا اللہ ان دونوں کے آپس میں الفت و محبت پیدا فرما، ان کے آپس میں گلے شکوے ختم ہو جائے۔ 11 دن ابھی آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا کہ دونوں میں مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے تو ماشاءاللہ تیر بہتف نکلا ہے، بہت زبردست فائدہ ہے۔ بسا اوقات وہ ایک دوسرے سے اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں، تو تیسرا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات رات کو ڈراؤنا خواب آتا ہے، دہشت فیل ہوتی ہے، تو اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر سویا کرے، انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی اور بچہ رات کو اٹھ کر روئے گا نہیں۔ اس کی معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اگر کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، گاہک آتے ہیں پر بات نہیں بن رہی، تو 313 مرتبہ اس کو پڑھے۔ ایک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے اور کئی آدمی مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور روزانہ 3 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کاروبار ایسا چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ مجرب عمل ہے، کئی لوگوں نے اس پر تجربہ کیا، بڑا فائدہ ہوا۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اگر آپ سے آپ کا محبوب ناراض ہو کر چلا گیا، آج کل بچے ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتے ہیں، ایسی صورتحال میں اس سورت کو 2000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، چند لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چند دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں دعا کر لیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی روٹا ہوا ہوگا کچھ دنوں میں آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوگا۔ اور یہ عمل 21 دن کی نیت سے شروع کرے، زبردست فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی اور آپ کو مل نہیں رہی، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یا کسی کو بلانا چاہیں کہ وہ واپس آ جائے، اس کے لیے اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد کچھ الفاظ ہیں وہ آپ نے دہرانے ہیں، اور اگر 41 مرتبہ پڑھ لیا تو بہت اچھا ہے۔ 41 ٹائم پڑھے۔ 41 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی پر دم کرنا ہے۔ دم کر کے اپنے سر کے اوپر
شہادت کی انگلی گمانی ہے اور یہ الفاظ دہرانے ہیں، اصبحت فی امان اللہ و امسیت فی جوار اللہ، اور اس کے بعد اس کا برعکس پڑھے کہ وہ امسیت فی امان اللہ و اصبحت فی جوار اللہ۔ اصبحت سے شروع کرنا ہے اور اصبحت پر ختم کرنا ہے، بیچ میں امسیت کا عنوان آئے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد اس سمت کی طرف جس طرف آپ کو توقع ہو کہ بندہ ادھر ہے، اس طرف 7 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجانی ہے اور 7 مرتبہ اسے دہرانا ہے اور 7 مرتبہ تالی بجانی ہے۔ تو بندہ تیسرے دن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، یا کوئی گمشدہ چیز ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے گی، یا آپ سے کوئی چوری کر کے مال یا دیگر چیزیں لے گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس چور کا آپ کو پتہ لگ جائے گا، یا وہ چور خود آ کر وہ سامان آپ کے حوالے کر دے گا۔ ایسی زبردست عمل ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز ہو تو چور آ کر آپ سے معذرت کر لے گا، وہ چیز آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ میرا توبہ۔ اور اگر اس صورت کو کسی نے خواب میں پڑھا یا سنا تو خواب میں اس کے پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مسکینوں، محتاجوں اور غرباء پر مہربان ہوگا اور ان میں خوب صدقات و خیرات بانٹے گا۔ اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں کھول دیں گے اور اس کے لیے اسباب ایسے بنا دیں گے کہ یہ خود خیر کا راستہ اپنائے گا۔ اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم و تقوی کے نور سے منور کر دے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور اس کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے، چونکہ اس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری اور اب آگے کی جو نعمتیں اور انعام ہیں اس کی طرف پہنچنے کا اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اس طرف اشارہ ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی طرف اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی منزل قریب ہے۔ اب آپ اپنے کام سمیٹے اور خدا کی طرف جانے کی تیاری میں رہیں تاکہ کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ بہرحال یہ سورہ ضحیٰ کے فوائد و کمالات ہیں جو چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔